ہے اگرچہ شہر میں شناسائی بہت، ہے اگرچہ شہر میں شناسائی بہت، رہتا ہے پھر بھی ہمیں احساس تنہائی بہت۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے ہجوم کے اندر بھی تنہا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی کے اندر بھی ان کے ارد گرد نا بڑا ہجوم ہوتا ہے، تنہائی محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہجوم کو دیکھ کے بھی خود کو تنہا محسوس ہمارا کر نا رہا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نا تنہائی کو سمجھتے ہیں کہ جیسے بڑی تنہائی، یقین کرے تنہائی ایک نعمت ہے، بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تنہائی آپ کو اپنے تنہا وقت ملے جس میں آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے ارد گرد کے بارے میں سوچیں، آپ ریلیکس کریں اور محسوس کریں قدرت کو، معاملات کو، چیزوں کے ارد گرد۔ تنہائی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن آج کل مجھے یہ لگتا ہے ہم نے اپنے آپ کو نا تنہائی میں صرف ایک موبائل کی حد تک محدود کر لیا وہ ہے۔ تنہائی نہیں ہے نا، تنہائی یہ ہے کہ جیسے آپ موبائل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں تنہا بیٹھے ہیں، کوئی کتاب دیکھ لیا آپ نے، یا بیٹھے سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اوپر غور کر رہے ہیں، خلق خدا کے بارے میں غور کر رہے ہیں، اپنے ارد گرد کے بارے میں غور کر رہے ہیں نا، یہ تنہائی جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل ایسے ہی سر، جب اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، تنہا چھوڑ دو، یا اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں، اپنے معاملات پہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں۔ سیلف ایکسپلورنگ کے لیے یہ بیسٹ چیز ہے کہ آپ بیٹھیں، سیلف ایکسپلور کریں، خود کو ایکسپلور کریں، چیزوں کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ آپ دیکھیں نا 50-60 سال کی زندگی اور ہم اتنے ہجوم کے اندر مشین کی طرح لگے رہتے ہیں، جب سمجھ آتے لیٹ ہو جاتا معاملہ۔ تو انسان کو نا لازمی اس چیز کے اوپر رہنا چاہیے، غور کے اندر نا تفقہ غور کے اندر رہنا چاہیے، تحقیق کے اندر رہنا چاہیے، معاملات کے اوپر سوچتے رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ ہجوم کے اندر بھی انسان کو تنہا فیل کرنا جسے کہتے ہیں نا اسٹینڈ الون۔ آپ ہجوم کے اندر بھی ہے تو وہاں پہ آپ اپنی دنیا میں رہے، اپنی موج میں رہے۔ میں وہی دیکھتا ہوں آج کل تو جو ہماری جنریشن ہے، بات جنریشن کی جائے تو ان کے لیے بہت وقت ہے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے، بے تحاشا وقت ہے۔ جو بات کرتے ہیں نا کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے یہ وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ بھی کی ہوئی، ان کو وقت بھی دیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو پہچان سکو، اپنی شناخت کر سکو، آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، کہاں سٹینڈ نہیں کر رہے۔ یہ وقت ملتا ہے ہمیں، لیکن ہم اس وقت کی بھی پہچان نہیں کر پاتے۔ لیکن بات یہ نا کہ آج کل کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، جو دوبارہ ایسا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جیسے ہم جاب پہ ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ جاب میں ہے تو مجھے وہ ٹینشن ہے یا پریشانی تو میں جا کے بیٹھ جاؤں کہ اللہ تنہا سوچنا شروع کر دوں۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ ایک ہجوم میں اندر رہ کے بھی خود کو تنہا محسوس کر سکتے ہیں، آپ خود پہ فوکس کر سکتے ہیں، آپ کام کے دوران بھی آپ کی سوچ اس طرح کی ہونی چاہیے۔ معاملات ایسے ہیں نا، اب آپ نے کام بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، بچوں کو خوراک بھی مہیا کرنی ہے، انہیں خرچہ بھی دینا ہے، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے، ان سارے معاملات کے اندر اپنے آپ کو گم نہیں کرنا، ورنہ تو آپ بالکل ایک ٹول بن جائے گا نا، مشین بن کے آپ لگے ہوئے ہیں، اسے ہٹ کے آؤٹ آف دا باکس آپ کو جا کے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، فیل کرنا پڑے گا، قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی چیزوں پہ نا غور کرنا پڑے گا، باقی تو سارے ایسے ہی ہیں۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں یہ جاب ہونا یا یہ چیزیں، انسان اگر کسی ایکٹیویٹی میں بیزی ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے کہ تم اپنے دماغ کو، اپنی مینٹل سٹیٹ کو، یہ جو بھی سوچ رہے ہو، آپ اپنی اس تھاٹس کو ڈائیورٹ کر سکتے ہو۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ اپنے دادے کے بارے میں سوچیں یا میں اپنے دادے کے بارے میں سوچوں، وہ دنیا ہی اور تھی، وہ معاملات ہی اور تھی، وقت ہی اور تھا، ٹائم تھا ان کے پاس۔ اب گاؤں میں جا کے بیٹھتے ہیں نا تو وقت ادھر 24 گھنٹے کا پتا ہوتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے ہے، یہاں 24 گھنٹے ایسے لگتا ہے کہ جیسے 16 یا 14 گھنٹے ہیں، ایسے پتہ نہیں چلتا۔ ایسے سفر ہے، فاصلے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اور وقت ایسے بھاگ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اور گاؤں کے اندر نا پورے 24 گھنٹے کا مطلب 24 گھنٹے ہیں۔ گاؤں کی بھی آب و ہوا اور شہر کی بھی آب و ہوا میں فرق تو ہوتا ہے۔ اب گاؤں کے اندر نا یہ دیکھا نوائز پولوشن ہے، ایک نوائز، جس طرح یہ آپ گاڑیاں گزر رہی ہیں روڈ کے اوپر، وہاں سے ادھر بھاگے جا رہے ہیں، یہ ساتھ والے ریسٹورینٹ والا ٹکا ٹک بنا رہا ہے، اس کا ساؤنڈ آ جاتا ہے۔ گاؤں کے اندر نا یہ شام مغرب کے بعد نا یہ آوازیں نہیں آتی، آپ کے کان کو نا بڑا ریلیکسیشن ملتی ہے، آپ کہتے ہیں یار کوئی ساؤنڈ ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی پھیری والا نہیں ہے، کوئی آواز لگانے والا نہیں ہے، ہلکا سا دروازہ کوئی باہر آتا ہے نا ملنے کے لیے، کوئی صداقت آ گیا، فیصل آ گیا، عمر آ گیا، کوئی بھی آ گیا، دروازہ نوک کرتا ہے نا تو ہلکا سا نوک کرتا ہے اور ٹھا ٹھا کی آواز آتی ہے، اور آس پاس لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں گھر میں آج کوئی ایسے ہی ہے۔ کہ مطلب اب دیکھیں نا، آپ محلے میں رہتے ہیں، آپ ٹاؤن میں رہتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آس پاس میں کون ہے، کہاں سے ہیں، کیسے، لیکن گاؤں میں آپ دیکھیں کہ اسٹارٹ سے لے کے اب تک وہ
चल रही हैं वो नस्लें, वो फलां का बेटा फलां, फलां का बेटा फलां, वो सब जो लोग हैं पुराने, वो आज भी उनका नाम वहाँ पे मौजूद है। ऐसे ही तो उनका बेटा, उनके पोते, उधर 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 पहचान ही प्यो दादा के नाम से है। ऐसे ही है। ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਅਸਲਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਦਾ ਦੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਆਸਰੀ ਦਾ ਭਾਂਜਾ है, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ है। ये बड़ी मजे की चीज है, इस चीज का ना अलग मजा। और मेरे ख्याल में हम ये लास्ट जनरेशन है जो इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। देखना हम लोग स्टार्ट हुए दीवे से, लालटेन मोमबत्ती में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने मैट्रिक मोमबत्ती में किया, दीवे के अंदर किया, लालटेन के अंदर किया। हमारे गांव में बिजली नहीं थी होती, गर्मियों की छुट्टियां होती थी ना, तो फिर हम सारे फैमिली को वाले साहब ने उठाना और सारे गांव के अंदर चले जाते। 3 महीने गांव के अंदर पैकिंग शैकिंग हर चीज रखनी। फिर वहां पे नई नई बिजली आई, फिर हम टीवी लेके जाना, सामने वो कुरान रखा होना डैशबोर्ड के ऊपर, और सारे घूस घास के छोटे छोटे होते थे, पूरे आ जाते थे, सारे गांव के अंदर चले जाते थे। बारिश होनी गांव के अंदर, कागज की बेड़ियां बना के, कश्तियां बना के हमने पानी के अंदर चलाई हुई है, इंजॉय किया हुआ है इस चीज को ना। उस लुत्फ जो है ना वो हमारे रूह के अंदर सरायत किया हुआ है। मतलब वहां पे ना एक अजीब किस्म की फीलिंग, तहफुज, एफिलिएशन। जितने भी वहां पे काम करने वाले होते थे, कोई मासी हजानी थी या माँ रानी थी या चाची रजिया थी या माँ सदा थी, जो भी थे ना वो आते थे, हम उनके घर बैठे हुए, वो हमारे घर बैठे हुए, दरवाजे कुटिया कुछ महसूस नहीं पूरा खोला घर। ये भी होता था कि किसी का मेहमान आता है ना, अगर सपोज ताशफीन का मामा आने हैं, तो वो पूरे गवर का मामा सी पूरा पूरा स्कूल ऐसे ही है। हम जब अपने जाते हैं ना, मतलब नाना उधर गाँव जाते हैं, तो हम जब एक बस स्टैंड से उतर के एक रिक्शे पे या तांगे पे जाते, तांगे पे बैठना था ना, तो जो तांगे वाला कहता था मैं थोड़ा मामा मामा मुझे याद। हाँ ऐसे ही वाली साइड में गए ना, तो ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਮਾਮਾ फलाना, मामा खादम, मामा फलाना, मामा ज़ुहूर, मामा, वो सारे मामे ही होते थे गाँव वाले। वो ऐसा भी होता था, ननिहाल के गाँव चले जाए, वो जो दुकानदार भी होता था ना, उसको भी मामा कहते थे। कभी आपने दाने बेच की चीज ली, कपास का सीजन है ना, कपास यहाँ जेल में डाली, कपास डाल के मरूंगा ले गया सीलो मामा ममसा ਨੂੰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਵੀ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੀਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਪਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ गया जनाब, मरूंगा लेके आ गए, चोरी च दाने पाए। गाँव का ये माहौल मुझे भी बड़ा याद आता है कि वो जब गंदम ताजा ताजा कटाई हो रही होती थी, फ्रेशर लगा आता था और वही झोली भर और ये भी वाकई ये जो आज की जनरेशन होगी वो इसमें पता ही नहीं होगा। अब मतलब खत्म हो गई ना, अब मशीनरी उस तरह की आ गई। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि गंदम काट के घर आ जाती है, उनको पता ही नहीं होता। अब जब बच्चों में बैठे होते हैं ना, बात कर रहे होते हैं, बानूर के साथ बात कर रहा होता हूँ, मैंने कहा वो ऐसा जमाना था बाबा, आप फिर स्टोन से फायर चलाते थे उनके लिए ना ये बड़े एक अजीब चीज है कि जैसे उन्होंने देखी वो भी मजा होता था सुबह की सैर के लिए, जब सारे दोस्तों ने इकट्ठा होना, नमाज पढ़ के वो सारे निकल गए जी, चले सैर करके आना, घूम के। बड़े हसीन लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग सी, तुझे यकीन करो, वो बाबा मामदीन, चाचा शरीफ और फलाना बाबा कुब्बा, फलाने नाम भी बड़े अजीब अजीब दस रहे थे। कैसी बात है, आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे होंगे उनके बुजुर्ग अम्मा होंगे। बाकी ये यानी जनरेशन तो तरस आंदा है कि इन्हां दे असीं बुजुर्ग होवांगे। लेकिन मैं हैरान हाँ, असीं जदों साडे बुजुर्ग हुंदे सन ना, फ्रैंकनेस नहीं सी हुंदी बुजुर्गां दे नाल ना, फ्रैंकनेस लेवल बिल्कुल नहीं था। उन्होंने नाल हंस के गल कर रहे हैं, सामने बैठ जाना अजाब थी। तो मैं समझदा सा कि जनरेशन गैप है, और ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ जनरेशन है ना, ਅਸੀਂ बड़े पढ़े लिखे ਆ, ਸਾਡੀ बड़ा फ्रेंडली माहौल है, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚ ਉਠਾਣੇ ਆ। मुझे नहीं याद कि प्योर ਗੋਦੀ ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਮੁਸਵਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, लेकिन स्टिल वी हैव जनरेशन गैप देयर। एग्जैक्टली ਅਸੀਂ वी आर आउटडेटेड। जो चीजें वो कर रहे हैं, जो गेम्स वो कर रहे हैं, लेकिन जो मजा मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन देखी ना जिंदगी का, वो मजा नहीं है। देखो ना, आप टैब के ऊपर लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे लगे हैं, टीवी पे लगे हैं, या सीरीज देख रहे हैं, मोबाइल के ऊपर लगे हुए, वो लुत्फ नहीं है। लेकिन हमने प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारी है, हमने क्रिकेटें खेली हैं, ग्राउंडों के अंदर गए, अच्छा जुतियां जुतियां सब तो ज्यादा मेरी